السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ روز میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہاں ایک دوست نے سیریا کے حوالے سے خبر شیئر کی۔ اس کا کہنا تھا کہ شام کے شہر ادلب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک، اس کی بے حرمتی کی گئی اور ہمارے دوست اس پہ بہت شدید غصے میں تھے۔ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی بے حرمتی پہ آپ کو افسوس کیوں ہو رہا ہے، آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ سوال سن کے پہلے تو انہوں نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا، شاید انہیں میرے اندر کسی شیعہ کی جھلک نظر آئی ہو۔ لیکن جب میں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کرنا شروع کر دی۔ میں نے انہیں ٹوکا اور عرض کیا کہ آپ کی ساری باتیں درست ہیں۔ یزید سے لے کے مروان دوم تک جتنے اموی بادشاہ گزرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے آدمی تھے۔ مسلمانوں کے 4 خلفاء کے بعد اگر کسی شخص نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کی ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز تھے۔ ادھر اور ادھر کے تمام لوگوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انتہائی پرہیزگار، انتہائی نیک اور بہترین حکمران تھے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی بے حرمتی پہ آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ میری زبان سے کسی اموی بادشاہ کی تعریف سن کے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کلمہ خیر سن کے ان کا میرے بارے میں شیعہ ہونے کا شک تو کسی حد تک کم ہوا، لیکن وہ میرے سوال کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضور آپ ایک ظالم اور جابر حکمران بشار الاسد کی بات کر رہے ہیں، اس ظالم اور جابر حکمران کی حمایت کرنے والی ایرانی حکومت کی بات کر رہے ہیں، اور ایران کے حمایت یافتہ ان ملیٹنٹ گروپس کی بات کر رہے ہیں جو ماؤں سے ان کے بچے چھین لیتے ہیں، بچوں سے ان کے والدین چھین لیتے ہیں، جو ہسپتالوں کو نشانہ بناتے ہیں، بے گناہ سویلینز کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو میرے سامنے تو انسانوں کے کٹے پھٹے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، میں تو اپنے جیسے انسانوں کو مرتا ہوا دیکھتا ہوں، میں تو عام لوگوں کو ان کے ظلم اور بربریت کی بھینٹ چڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی بے حرمتی کرنا بہت افسوسناک ہے، لیکن جب میں اپنے جیسے انسانوں کی لاشیں دیکھتا ہوں، معصوم شیرخوار بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھتا ہوں، والدین سے محروم ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور میری آنکھوں کے سامنے الیان کردی جیسے بچوں کی لاشیں آتی ہیں، تو میں ان درندوں سے توقع ہی نہیں رکھتا کہ وہ صدیوں پہلے گزرنے والے حکمرانوں کے مزارات کی تکریم کریں گے۔ یہ لوگ انسان کے روپ میں بھیڑیے ہیں، یہ درندے ہیں، یہ بچوں کو قتل کرتے ہیں، خواتین کو قتل کرتے ہیں، عام بے گناہ انسانوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور مجھے مزارات کی بے حرمتی سے زیادہ الیان کردی جیسے بچوں کے لاشیں تکلیف دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں کسی بھی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی بے حرمتی کو درست نہیں کہہ رہا۔ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، قبروں کی بے حرمتی، لاشوں کی بے حرمتی، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو جنگ کے دوران فصلوں کو نقصان پہنچانے کی بھی قائل نہیں ہیں۔ جس علی کا نام لے کے بشار الاسد کی حمایت میں لڑنے والے ملیٹنٹ گروپس اور ایران گورنمنٹ بچوں کو قتل کر رہے ہیں، سویلینز کو قتل کر رہے ہیں، مزارات کی بے حرمتی کر رہے ہیں، وہ علی تو ایسا تھا کہ جنگ کے دوران کسی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل نہیں کیا، فرمایا اس سے پہلے ہماری جنگ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھی، اب علی کی ذات انوالو ہو گئی ہے، اور علی کسی شخص کو اپنی ذات کے لیے قتل کرنا گناہ سمجھتا ہے۔ ہمارے دوستوں کو غور کرنا چاہیے کہ اس علی کا نام لے کے اپنے مسلک کی محبت میں وہ عام لوگوں کو کس طرح نشانہ بنا رہے ہیں، روز محشر اللہ اور اللہ کے رسول کا سامنا کس طرح کریں گے جب نام تو آپ علی کا لیتے ہوں لیکن عمل آپ کا علی کے مخالفین جیسا ہو۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اپنے اپنے مسلک کے لیے، اپنے اپنے مفادات کے لیے عام لوگوں کو نشانہ بنانا صرف ایران حکومت کا خاصہ نہیں ہے۔ ایران کی مخالف سعودی حکومت کو جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے
وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ میں نے بہت عرصہ پہلے عرض کیا تھا، خاک زادوں کا خون ہے تاریخ، ہم عروج و زوال میں گم ہیں۔ جس کو جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ عام لوگوں کو قتل کرنے سے باز نہیں آتا۔ جب چاروں طرف انسانوں کی لاشیں بکھری ہوں، ایسے میں قبروں کی بے حرمتی ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔